حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کو پہاڑوں کی بلندیوں میں بکریاں چرانے والے کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ بڑی خوبصورت الفاظ ہے حدیث، میرے آقا کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ خوبصورت ہے۔ کچھ باتیں ہمیں زیادہ اپیل کر جاتی ہیں اپنی سمجھ کے اعتبار سے۔ فرمایا پہاڑ کی بلندی پر بکریاں چرانے والا جو بندہ ہے، آپ کے رب کو اس کی یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے۔ اذان کی فضیلت پہ بات آئی، نماز کے لیے اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اللہ فخر کرتا ہے اس چرواہے پر جو پہاڑ کی بلندیوں پر، مسجد نہیں ہے وہاں پر، محلہ نہیں ہے وہاں پر، نمازی اور جماعت نہیں ہے وہاں پر، مگر وہ آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اذان دیتا ہے۔ اذان دے کر پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، نہ کوئی اسے دیکھنے والا، نہ کوئی اس پہ نظر رکھنے والا، مگر میرا خوف اس کے دل کے اندر ہے، میرے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کا شوق اس کے اندر ہے۔ سننے والا کوئی ہے یا نہیں، مگر پھر بھی اذان دے رہا ہے یہ میرے لیے۔ فرمایا میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اذان دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کا اذان دینے کا مقصد کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ میرے خوف کی وجہ سے کر رہا ہے اور میرے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو بخش دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ اندازہ فرمائیے ایک بکریاں چرانے والا بھی اللہ کو کتنا پسند ہے جب وہ دین کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن 3 آدمی کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، یعنی ہوگا تو ٹیلا، مگر وہ ایسا ٹیلا ہوگا جس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن کئی لوگوں کو اللہ کرسیاں عطا فرمائے گا بیٹھنے کے لیے، کچھ کے لیے نور کے ٹیلے ہوں گے، نور کے ٹیلے۔ فرمایا یہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے کستوری کے ٹیلے ہوں گے۔ یہ کون 3 لوگ ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جو کسی کا ملازم تھا، سرکار کے زمانے میں غلامی تھی، کچھ لوگ کسی کے غلام ہوتے تھے، اب غلام بھی اس کے جسم کا مالک ہوتا تھا، یعنی خریدتا تھا نا، زر خرید ہوتا تھا غلام۔ اب وہ اللہ کا بندہ ہے، کسی انسان کا غلام ہے، تو فرمایا وہ آدمی جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے انسان جو اس کا مالک تھا اس کا بھی حق ادا کیا، وہ جو دوہرے حق ادا کر رہا ہے اللہ اس کو کستوری کے ٹیلے پر بٹھائے گا اس سے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی قوم کا امام بنا اور لوگ اس سے راضی ہیں، کسی قوم کا امام بنا اور لوگ اس سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن کستوری کے ٹیلے پر بیٹھنا نصیب فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جو دن رات میں 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے، مؤذن، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن یہ شرف عطا فرمائے گا اور اس کستوری کے ٹیلے پر بیٹھنا نصیب فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن کی بخشش ہو جاتی ہے اس کی انتہائی پست آواز تک بھی، یعنی جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اور اس کی آواز جتنی بلند ہوتی جاتی ہے اتنا اس کی بخشش کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ معنی بھی لکھا ہے کہ اگر مؤذن کے اتنے گناہ ہوں جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچ رہی ہے وہ سارا فاصلہ اگر اس کے گناہوں سے پر بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اذان کی برکت سے اس کے ان صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر خشک اور تر شے اس کے لیے گواہی دیتی ہے، یعنی جو مؤذن ہے ہر خشک و تر، آپ جانتے ہیں کہ زمین پر جو بھی شے ہوگی یا خشک ہوگی یا تر ہوگی، تیسری تو کوئی حالت ہے ہی نہیں، تو گویا کہ ہر شے اس کے لیے گواہی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔
اور فرمایا کہ نماز کو آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا جو گھر میں پڑھتا ہے اسے تو ایک کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو اس مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر نماز ادا کرتا ہے تو اسے 25 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ بھی اضافہ کیے کہ پھر اس مؤذن کو تمام نمازیوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والے کو جو نیکی پر عمل کرتا ہے تو اس بلانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اس نیکی پر عمل کرنے والے کے حساب سے، اور اس نیکی کرنے والے کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ مؤذن نے اذان دی اور لوگ اس کے بلانے پر نماز کے لیے آئے ہیں، تو جتنے نمازی آئے ہیں ان کی نمازوں کا ثواب اس اذان دینے والے کو بھی نصیب ہو جاتا ہے اور ان کی اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے جو گھڑیاں خاص ہیں ان میں سے ایک گھڑی اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہے، جب اذان ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں ہم لوگ سنتیں پڑھتے ہیں اور اقامت ہونے میں 10-15 منٹ کا ٹائم ہم نے رکھا ہوتا ہے، تو یہ جو اوقات ہے یہ ان وقتوں میں سے وقت ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلی حدیث میں ایک اور لفظ بھی آیا کہ دعائیں رد نہیں ہوتی یا کم ہی رد ہوتی ہیں۔ ایک اذان کے وقت دعا، یعنی آپ اذان سننے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، اور دوسرا فرمایا جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو اور مسلمان کفار سے ٹکرا جائیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، اس لمحے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتی۔ اور بعض حدیثوں میں آیا کہ بارش کے وقت کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 7 سال اذان دی، 7 سال اذان دی اور اذان اللہ کی رضا کے لیے دی اور ثواب طلب کرنے کے لیے دی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری فرما دیتا ہے۔ مؤذنین کی شان میں حضور نبی کریم کا یہ فرمان ہے۔ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ 3 کتابوں حدیث کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ 7 سال کی شرط لگائی ایک، اور دوسری شرط کیا لگائی کہ وہ اذان اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے دیتا ہو، تو اس کے لیے جہنم سے برات کا اعلان فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ اونچی ہوں گی۔ یہ ان کی شان کی طرف، ان کے فضل کی طرف اشارہ ہے، یعنی اونچے سر والا عرب کے اندر سردار گنا جاتا تھا۔ تو فرمایا یہ جو مؤذنین ہے چونکہ یہ اپنا سر اونچا کر کے آواز بلند کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، تو اس لیے قیامت کے دن ان کی گردن بلند ہوگی اور یہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار ہوگا کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف بلانے والے لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خیبر سے واپس لوٹے، خیبر کی فتح حاصل کر کے جب واپس لوٹے، ساری رات حضور چلتے رہے، سفر ساری رات کروائے رکھا خیبر سے واپس مدینہ آتے ہوئے، یہاں تک کہ جب نیند طاری ہونے لگی تو آپ سواری سے نیچے اترے اور صحابہ کرام بھی اتر گئے، سواریوں سے اتر آئے نیچے اور کہا تھوڑی دیر آرام کر لو، اور آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال ہم سوتے ہیں، تم بیدار رہ کر پہرا بھی دینا اور نماز کا ٹائم آئے تو اذان دے کر اٹھا بھی دینا ہمیں۔ حضرت بلال نماز پڑھنے کی نفل پڑھنا شروع کر دیے، انہوں نے جس قدر مقدر تھا نفل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آنے لگ گئی۔ انہوں نے اپنے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کہ نیند ان پر بھی غالب آ گئی۔ سرکار بھی سو چکے تھے، صحابہ کرام بھی سو چکے تھے، جن کو پہرہ دار بنا کے بٹھایا تھا ان کو بھی نیند آ گئی۔
یہاں تک کہ فجر کا وقت گزر گیا اور سورج کی روشنی بالکل سامنے اوپر چڑھ گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے آنکھ کھلی تو آپ گھبرا گئے سرکار دو عالم اس بات پر کہ آج ہماری نماز قضا ہو گئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ ہم ایک نہیں کئی نمازیں خدا رخواستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر ہماری طبیعت پر وہ پریشانی طاری نہیں ہوتی کہ اللہ کا فرض ہم سے چھوٹ گیا ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور ایک نماز صرف لیٹ ہو گئی، قضا ہو رہی ہے تو سرکار دو عالم گھبرا گئے۔ یہ امت کے لیے ایک سبق تھا کہ اللہ کا رسول نماز کے چھوٹنے پر گھبرا جاتا ہے تو ایمان والو تم بھی سوچو کہ نماز کی کتنی فکر ہے تمہارے اندر۔ آپ نے بلال کو اٹھایا، اے بلال، آقا نے پوچھا ہوگا بھی یہ کیا کیا؟ آپ کو تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے انتظام کرنا اٹھانا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اسی چیز نے آپ پکڑا جس نے آپ کو آپ پکڑا، یعنی اللہ کی تقدیر نے ہمیں سلائے رکھا۔ میں تو کوشش کرتا رہا کہ جاگتا رہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان مجھے تھپکا تھپکا کے سلاتا رہا، میں لیٹا مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے، اور وہ شیطان تھا جو نماز سے رکنے کے لیے سلا رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اپنے اونٹوں کو یہاں سے نکالو، یہاں سے ہانکو، یہ وادی شیطان کی وادی ہے، ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے جہاں ہماری نماز چھوٹ گئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے کہ نماز چھوٹنے کے اوپر آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، یہاں سے نکلو باہر، آگے چل کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جگہ شیطان کی جگہ ہے جس نے ہمیں نماز سے غافل کیے رکھا اور نماز سے دور کیے رکھا۔ آگے جا کر سرکار نے وضو فرمایا، اذان ہوئی، حضرت بلال کو حکم دیا اقامت کہنے کا، پھر آپ نے پوری جماعت کے ساتھ صبح کی نماز قضا کرتے ہوئے پڑھی، اور آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جو نماز پڑھنا بھول جائے یا نیند غالب آ جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب نیند سے اٹھ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز کی قضا کر لیا کرے، یہی اس کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر کچھ سوالات ہیں اس حدیث پاک کے اندر، میں مختصراً اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اذان، ظاہر ہے انسان سوچتا ہے کہ عام طور پہ اذان اعلان ہوتا ہے نماز کے ٹائم کا، جب ٹائم گزر گیا اور قضا کر رہے ہیں تو اب اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اذان دلوائی سرکار نے قضا نماز کے لیے بھی۔ علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے تو ہوتی ہے، مگر اذان صرف جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، اذان ثواب کے لیے بھی تو ہے۔ اذان اللہ کی بلندی، اللہ کی کبریائی کے اظہار کے لیے بھی ہے، بھلے ٹائم گزر چکا تھا مگر ثواب کے حصول کے لیے اور اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے آپ نے اذان دینے کا حکم دیا۔ تو اذان قضا نماز کے لیے بھی بندہ، بلکہ یہاں تک یہ ہے تو مستحب، یہ بات سمجھیے، یہ مستحب ہے۔ مستحب کا معنی ہوتا ہے کر لیں تو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل یا پرسوں حدیث بیان کی تھی، پرسوں، کہ اللہ کو وہ چرواہا بڑا پسند ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور وہاں پہ اذان دیتا ہے، حالانکہ اکیلا بندہ ہے، اس کے ساتھ کوئی جماعتی نہیں ہے، نہ کوئی جماعت آئے گی، محلہ بھی نہیں ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اذان دے کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اللہ ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اپنے بندے کے اوپر، دیکھو میرے بندے کو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پھر بھی اذان دے کر یہ نماز کو پڑھ رہا ہے۔ تو یہ مستحب ہے کہ انسان اکیلا بھی کہیں پر ہے، سفر میں ہے، تو وہاں بھی اذان دے لے اور اذان دے کر نماز پڑھ لے۔ دوسرا سوال یہ ہے، یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کو اگر آنکھ لگ بھی جاتی تب بھی حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہماری آنکھ لگ جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگے ہوئے آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اگر اونگھ آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگائی ہوئی تھی تو ٹوٹ جائے گا، مگر آقا لیٹے بھی ہوتے تھے تب بھی سرکار کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ آقا کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ تو اس پر علماء نے سوال کیا، بعض لوگوں نے سوال کیا تو پھر آقا کو ٹائم گزرنے کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ جب آنکھیں سو رہی تھی اور دل نہیں سویا تھا تو ٹائم گزرنے کا اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ اب یہاں پر علماء کرام نے جو صوفیاء ہیں، جو اہل محبت اور ادب ہیں، انہوں نے کہا کہ آقا کا دل ایسی تجلیات کو اور ایسے مشاہدات کو دیکھنے میں محو تھا کہ سرکار کی توجہ وقت کی طرف نہیں گئی، وہ جو تجلیات الہیہ کی طرف جلوہ ہو رہا تھا اس میں آپ مگن تھے اور آپ کا دھیان ادھر سے ہٹ گیا تھا۔ یہ وجہ تھی، نہ کہ معاذ اللہ غفلت تھی۔ دیکھیے جب سرکار کی بات آئے تو اسے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے،
کہ ہم جیسے ہم بھول جاتے ہیں، ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ سرکار کی جب بات آئے گی تو اسے اعلیٰ تر بات کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ سرکار کی توجہات جب خدا کی جانب ہوتی ہیں اور تجلیات الہی کی طرف ہوتی ہیں تو پھر آپ کا دھیان ہو سکتا ہے کہ ادھر سے ہٹ کر اللہ کی جانب ہوا ہو۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکامات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ